السلام علیکم ناظرین۔ آج سے 47 برس قبل یعنی 10 اور 11 نومبر 1974 کی درمیانی شب ایک مارک 2 کار لاہور کے علاقے شادمان کالونی میں ایک گھر کے باہر بنی پارکنگ سے سڑک پر نمودار ہوئی۔ اس گاڑی میں 4 لوگ سوار ہیں جو شادمان کالونی سے ماڈل ٹاؤن میں واقع اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہو چکا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے۔ نوجوان احمد رضا قصوری اس کار کو ڈرائیو کر رہے ہیں جبکہ ان کی برابر کی نشست پر ان کے والد یعنی نواب محمد احمد خان قصوری بیٹھے ہیں۔ عقبی نشستوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود ہیں۔ جیسے ہی گاڑی شادمان کالونی سے کچھ فاصلے پر واقع شاہ جمال کے راؤنڈ اباؤٹ گول چکر پر پہنچتی ہے تو اس پر 3 اطراف سے مسلح حملہ آور گولیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ کئی گولیاں گاڑی کو آ کر لگتی ہیں۔ احمد رضا قصوری گاڑی روکنے کی بجائے سر نیچے کر کے اسے چلاتے رہتے ہیں تاکہ اس میں سوار تمام افراد کو اس جگہ سے دور لے جائیں۔ حملہ آور چلتی گاڑی پر پیچھے سے گولیاں برساتے ہیں لیکن گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی اثنا میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے محمد احمد حسان قصوری گاڑی چلانے والے اپنے نوجوان بیٹے کے کاندھے پر آ گرتے ہیں۔ بیٹے کا ہاتھ اچانک باپ کے جسم پر پڑتا ہے اور خون سے لال ہو جاتا ہے۔ باپ کے خون سے آلودہ ہاتھ دیکھ کر بیٹا غم سے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ محمد احمد حسان کے سر میں گولیاں لگ چکی تھیں اور وہ اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ عقبی نشست پر بیٹھی پریشان حال ماں بیٹے کو تنبیہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے حواس پر قابو رکھے اور گاڑی فوراً گلبرگ میں واقع یونائیٹڈ کرسچن ہسپتال لے چلے۔ ایف سی کالج کا میل عبور کر کے گاڑی گلبرگ میں واقع اس ہسپتال میں پہنچ جاتی ہے۔ ہسپتال پہنچ کر نوجوان احمد رضا قصوری سب سے پہلا فون اپنے بڑے بھائی کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے کرتے ہیں، دوسرا فون ہسپتال کے سرجن ڈاکٹر کو اور تیسرا فون اس وقت کے ایس ایس پی لاہور اصغر خان کو کرتے ہیں۔ اس وقت تقریباً رات کے 1:15 بج چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور اسی دوران 300-400 پولیس اہلکاروں کی ٹرکوں میں سوار نفری بھی ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ ایس ایس پی لاہور، ڈی آئی جی لاہور سردار محمد عبدالوکیل خان اور ڈپٹی کمشنر لاہور بھی اطلاع ملنے پر فوری ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت کے ایس ایچ او تھانہ اچرا عبدالحی نیازی نے ایف آئی آر کے لیے درخواست لکھنا شروع کی۔ ابتدائی معلومات کے اندراج کے بعد جب بات آپ کو کسی پر شک ہے کہ ہوئی تو احمد رضا قصوری نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا۔ انہوں نے ایس ایچ او سے کہا کہ دراصل یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا ہے جو انہیں مروانا چاہتے ہیں، تاہم والد صاحب حادثاتی طور پر فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام سن کر ایس ایچ او کے ہاتھ سے پینسل نیچے گر گئی اور وہ چونک کر کہنے لگے کہ ایف آئی آر وہ بھی وزیر اعظم پر؟ جواب ملا جی ہاں۔ کچھ دیر بعد ایس ایس پی اور ڈی آئی جی دونوں آ گئے۔ کہنے لگے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جس نے نواب صاحب پر حملہ کیا ہو، آپ سیدھا وزیر اعظم کا نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑا چکے ہیں لیکن کوئی نہیں ملا جو حملہ کروا سکتا ہے، اس لیے ایف آئی آر کا متن وہی ہوگا جو وہ بتائیں گے، اور اگر پولیس نے ایسا کرنے میں لیت و لال سے کام لیا تو وہ کل صبح ہائی کورٹ کی مدد لیں گے۔ احمد رضا قصوری کے ایک ماموں جو کہ فوج میں بریگیڈیئر تھے وہ بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ پولیس والوں نے انہیں بھی بھیجا تاکہ وہ قصوری صاحب کو سمجھائیں لیکن وہ باضد رہے کہ ان کے والد پر حملہ بھٹو نے ہی کروایا ہے۔ تقریباً صبح کے 3 بج چکے تھے اور ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر نے آ کر احمد رضا حسان کو بتایا کہ ان کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں یہ سن کر رو پڑا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ پاس ہی ڈنڈا پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھایا اور ایس ایس پی کو جو کہ یونیفارم میں تھا اس کے پیٹھ پر 3-4 مار دیے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی کو بھی بھاگتے ہوئے پیچھے سے ایک لات ماری، وہ بھی گرتا ہوا پولیس اہلکاروں کے پیچھے جا چھپا۔ دوبارہ بات چیت کے بعد بلاخر پولیس نے کہہ دیا کہ وہ درخواست لکھ کر دے دیں تاکہ وہ ایف آئی آر درج کریں۔ تقریباً رات 3:20 پر احمد رضا قصوری نے اپنے ایک ہمسائے کی مدد سے درخواست تحریر کی اور خود پر ہوئے ماضی کے 2 حملوں کا بھی ذکر کیا اور اپنے والد کے قتل کا الزام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا۔ پھر بالآخر اسی سال فروری میں ذوالفقار علی بھٹو کو انہی کی پارٹی کے ایک ایم این اے کے والد کے قتل کی سازش کے الزام میں ایک مقدمے میں نامزد کر دیا گیا۔
اگلی صبح یعنی 11 نومبر کو پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور گولیوں کے 24 خالی خول اکٹھے کیے اور گول چکر پر واقع ایک گھر کی دیوار پر بھی گولیوں کے نشان ملے۔ کار کے معائنے سے بھی پتہ چلا کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بھی کچھ گولیاں پھنسی ہوئی تھیں، جن سے احمد رضا حسان بھی بال بچے تھے۔ حملے میں استعمال ہونے والے اسلحے کا پتہ لگوانے کے لیے گولیوں کے خالی خول اس وقت کے ڈائریکٹر فرانسک سائنس لیبارٹری لاہور نادر حسین آبدی کے حوالے کیے گئے، جنہوں نے تجزیے کے لیے وہ آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی بھجوا دیے۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز نے تجزیے کے بعد بتایا کہ وہ خول 7 mm کے ہیں جو چائنا کے بنے ہیں، جنہیں LMG اور SMG رائفل سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ مارچ 1975 میں تحریک استقلال پارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر حسان پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے بم حملے کی تحقیقات کے دوران FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالخالق کو شک ہوا کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس ہی نواب محمد احسن حسان کے قتل میں ملوث ہو سکتی ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر 24 اور 25 جولائی 1977 کو یعنی مارشل لا کے ٹھیک 20 دن بعد فیڈرل سیکیورٹی فورس کے سب انسپکٹر ارشد اقبال اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر رانا افتخار احمد سے اس کیس کے متعلق تفتیش ہوتی ہے اور دونوں کو اس کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 26 جولائی 1977 کو مجسٹریٹ ذوالفقار علی کے سامنے یہ دونوں اہلکار اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، جس کے بعد ڈائریکٹر آپریشنز اور انٹیلیجنس میاں محمد عباس اور انسپکٹر غلام مصطفیٰ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سب مجسٹریٹ کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ انسپکٹر غلام حسین بھی ملزمان میں شامل تھے، لیکن بعد میں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اس کیس میں 3 ستمبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھٹو کی گرفتاری کے 10 روز بعد جسٹس KMA صمدانی نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر جسٹس صمدانی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا اور 3 دن بعد بھٹو کو دوبارہ اسی کیس میں مارشل لا کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران ہائی کورٹ میں نئے جج تعینات ہوئے اور مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا، جن کا تعلق جنرل ضیاء الحق کے آبائی شہر جلندھر سے تھا۔ کیس کا حتمی چلان 18 ستمبر کو ہائی کورٹ میں داخل کروا دیا جاتا ہے، جس کے بعد کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ملکی عدالتی تاریخ کا غالباً واحد کیس ہے جس میں ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی۔ 2 مارچ 1978 کو ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے اور 18 مارچ کو کیس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، جس میں ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ شواہد کی موجودگی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈائریکٹر جنرل فیڈرل سیکیورٹی فورس مسعود محمود کے ساتھ مل کر احمد رضا قصوری کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی اور فیڈرل سیکیورٹی فورس کے حملے کے نتیجے میں ہی ان کے والد محمد احمد خان قصوری مارے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس کیس میں موت کی سزا سنا دی گئی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملزمان نے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا۔ 7 میں سے 4 ججز نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، جبکہ 3 نے ذوالفقار علی بھٹو کو الزامات سے بری کر دیا۔ سپریم کورٹ سے اپیل مسترد ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔